قبر پر اللہ کا عذاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک چھوٹے سے گاؤں کے کنارے پر ایک پرانا قبرستان تھا جس کے بارے میں گاؤں والے طرح طرح کی باتیں کرتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ رات کے وقت اس قبرستان سے عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں، جیسے کسی کی چیخیں ہوں یا کسی کی درد بھری آوازیں۔ اکثر لوگ اس جگہ سے گزرتے ہوئے خوف محسوس کرتے تھے اور رات کے وقت وہاں جانے کی ہمت نہیں کرتے تھے۔ ایک رات گاؤں کے ایک نوجوان جس کا نام اسلم تھا اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا، یہ سب صرف پرانی کہانیاں ہیں، قبروں سے کوئی آواز نہیں آتی، یہ سب لوگوں کے ذہنوں کا وہم ہے۔ اس کے دوستوں نے اسے چیلنج کیا اور اگر وہ اتنا ہی بہادر ہے تو اسے رات کے وقت قبرستان جا کر دیکھنا چاہیے۔ اسلم نے چیلنج قبول کر لیا اور کہا، میں آج رات قبرستان جاؤں گا اور ثابت کروں گا کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ رات کا وقت ہوا، چاند کی روشنی مدھم تھی اور گاؤں بالکل خاموش تھا۔ اسلم اکیلا قبرستان کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ قبرستان کے قریب پہنچا اسے عجیب سا احساس ہونے لگا، لیکن اس نے اپنے آپ کو مضبوط کیا اور اندر جانے لگا۔ قبرستان کے درمیان پہنچتے ہی اسے دور سے کچھ آوازیں سنائی دینے لگیں۔ پہلے تو وہ سوچا کہ یہ ہوا کی آواز ہوگی، مگر آوازیں تیز اور واضح ہونے لگیں۔ مدد کرو، مجھے چھوڑ دو۔ جیسے ہی دردناک آواز سن کر اسلم کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، لیکن وہ وہاں سے بھاگنے کی بجائے آگے بڑھتا رہا تاکہ دیکھ سکے کہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ جیسے ہی وہ ایک پرانی قبر کے قریب پہنچا، اچانک زمین میں لرزش ہوئی اور قبر سے چیخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ ایسا لگا جیسے کوئی اندر سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اسلم کا دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ وہ پلٹ کر بھاگنے لگا اور تیز تیز قدموں سے گاؤں کی طرف دوڑا۔ گاؤں پہنچتے ہی اس نے اپنے دوستوں کو ساری بات بتا دی۔ وہ سب حیرت اور خوف میں مبتلا ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد گاؤں والے مزید ڈر گئے اور قبرستان کے قریب جانے سے کترانے لگے۔ کچھ بزرگوں نے کہا کہ وہ آوازیں ان لوگوں کی ہیں جو اپنی زندگی میں گناہوں میں مبتلا تھے اور اب انہیں قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ کچھ دن بعد گاؤں میں ایک مولوی صاحب آئے جنہیں لوگوں نے قبرستان کی عجیب آوازوں کے بارے میں بتایا۔ مولوی صاحب نے لوگوں کو تسلی دی اور کہا، قبر کے عذاب کا ذکر قرآن و حدیث میں ملتا ہے، لیکن ہمیں بے وجہ ڈرنا نہیں چاہیے، ہمیں اس معاملے کی تہ تک پہنچنا ہوگا۔ گاؤں والے مولوی صاحب کی باتوں سے تھوڑا حوصلہ پکڑنے لگے، لیکن پھر بھی کوئی ایسا قبرستان میں رات کے وقت جانے کے لیے تیار نہ تھا۔ مولوی صاحب نے کہا، میں رات کے وقت خود جا کر دیکھوں گا کہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ اگر یہ کسی روحانی معاملے کا حصہ ہے تو اللہ سے مدد مانگوں گا۔ وہ رات آئی جب مولوی صاحب قبرستان جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ گاؤں کے کچھ لوگ انہیں قبرستان کے باہر تک چھوڑنے گئے، لیکن اندر جانے کی ہمت کسی کو نہ ہوئی۔ مولوی صاحب اکیلے قبرستان میں داخل ہو گئے اور مسلسل قرآن کی تلاوت کرتے رہے۔ قبرستان میں داخل ہوتے ہی ماحول عجیب سا ہو گیا۔ درختوں کی شاخیں آہستہ آہستہ حرکت کر رہی تھیں اور ہوا میں ایک سرد خنکی پھیل رہی تھی۔ مولوی صاحب قبر کے قریب پہنچے جہاں سے اسلم نے چیخیں سنی تھیں۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچے ویسے ہی آوازیں دوبارہ سنائی دینے لگیں، لیکن مولوی صاحب ڈرے نہیں بلکہ اونچی آواز میں سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی۔ آوازیں آہستہ آہستہ مدھم ہونے لگیں اور پھر اچانک بند ہو گئیں۔ مولوی صاحب نے تلاوت جاری رکھی اور پوری رات وہیں بیٹھے رہے۔ فجر کا وقت ہونے پر وہ قبرستان سے باہر آئے اور گاؤں والوں کو بلایا۔ مولوی صاحب نے گاؤں والوں سے کہا، یہ آوازیں ضرور کسی عذاب کا نتیجہ ہیں، لیکن اللہ کی تلاوت سے یہ آوازیں ختم ہو گئیں۔ ہم سب کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور اپنے اعمال ٹھیک کرنے چاہیے تاکہ قبر کا عذاب ہم پر نہ ہو۔ گاؤں والوں نے مولوی صاحب کی باتوں پر عمل کیا اور نماز و عبادت میں مشغول ہو گئے۔ قبرستان سے آنے والی عجیب و غریب آوازیں بھی کم ہوتی گئیں، لیکن اس واقعے نے گاؤں والوں کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے ایک سبق چھوڑ دیا کہ دنیا کی زندگی کے بعد قبر کی زندگی بھی ہے اور ہر انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ اس کے بعد گاؤں میں کبھی کوئی عجیب آوازیں نہیں سنائی دی، لیکن لوگ اب بھی قبرستان کو عزت اور ادب کی جگہ سمجھتے تھے۔ اس لیے دوستو، حدیث پاک میں آتا ہے کہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرو، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے، ہر کسی نے جانا ہے اور وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت تمام مسلمان
بھائیوں کو ہر قسم کے عذاب اور تکالیف سے محفوظ فرمائے، آمین۔ امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور ضرور کچھ سبق حاصل کر لیا ہوگا۔ مزید اس طرح کی سبق آموز اور تاریخ پر مبنی تحقیقی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ میں پریس کیجیے تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ والسلام۔